رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نوافل کس طرح کس وقت میں کتنی ادا فرمایا کرتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے اس کے جیسی نماز ادا کرنا کسی کی طاقت نہیں۔ ساتھیوں نے عرض کیا اے علی آپ بیان تو فرما دیں، سو جتنی بھی رب تعالیٰ نے ہمیں استطاعت بخشی ہے، طاقت بخشی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ تاجدار کائنات کی سنت کو زندہ کریں۔ یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ فرمایا حضرت علی پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جب پڑھ لیتے تھے تو فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد اتنا دیر ٹھہرتے کہ جتنا عصر کی نماز کے بعد جب عصر کا وقت ختم ہو جائے، مغرب سے پہلے تھوڑی سی دیر جب مکروہ وقت آ جاتا ہے، جب سورج سرخ ہو جاتا ہے، فرمایا پھر جتنا وقت باقی رہتا ہے سورج کے غروب ہونے کو اتنی دیر ٹھہرتے سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ جب سورج طلوع ہو جاتا نکل آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ اس کو اشراق کی نماز ہم کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر انتظار اتنا کرتے کہ جتنا ظہر اور عصر کے وقت کے درمیانہ وقت ہے، یعنی جب چاشت کا وقت آ جاتا تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ 4 رکعت نماز جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سورج ڈھل جاتا، ظہر کا وقت آ جاتا، ظہر کے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر 2 رکعت، اور پھر اس کے بعد مزید 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز نفل ادا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جب نماز عصر کا وقت آ جاتا پھر 4 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نماز پڑھتے نفلی نماز تو فرمایا ہر نماز اپنے نفل نماز کے اندر ملائکہ مقربین انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم سلام بھیجا کرتے تھے۔ اب پتہ یہ چلا کہ نماز ادا کر کے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم پر اور ملائکہ پر بھی سلامتی بھیجنا یہ تاجدار کائنات کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ انبیاء پر سلامتی کی دعا بھیجنا پڑھتے نا، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ سلام پڑھنا بھی انبیاء کی سنت میں سے ہے، اور انبیاء میں سے بھی تاجدار کائنات کی سنت ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میرے سامنے ہے۔ یہ سلام پڑھ لیتے تو پھر مومنین کے لیے سلام پڑھتے، تمام اہل ایمان آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والوں پر سلام بھیجتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں حضرت عاصم بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی فرماتے ہیں جنہوں نے حضرت علی سے یہ سوال کیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حدیث، یہ طریقہ کار بیان کرنے کے بعد حضرت علی فرمانے لگے ارے ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں، یعنی مسجد نبوی، فرماتے ہیں ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں اگر یہ مسجد سونا بھر کر دی جائے اور ایک طرف تاجدار کائنات کی یہ سنت ہو، بھری ہوئی مسجد سونے کی ایک طرف ہوگی، تاجدار کائنات کی یہ سنت ایک طرف ہوگی، یعنی رب تعالیٰ اس سنت کے ادا کرنے پر اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنا بڑا اجر ملتا ہے، چاہے کوئی بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہو۔ ہمیشہ یاد رکھے گا محبوبوں کو محبوبوں کا طریقہ بھی پسند ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھے گا محبت کرنے والوں کو اپنے محبوب کے طریقوں سے محبت ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے، سنت کو زندہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سنت زندہ رکھنے والے سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ جہان والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی محبت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مولا کے محبوب کی سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو زندہ رکھنا، یہ بات ہے کہ جو بھی سنت کو زندہ رکھتا ہے اس کے سینے میں رب تعالی اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کی شمع فروزہ فرما دیتا، پہلے نمبر پر اس کے سینے کو ہدایت کے نور سے منور فرما دیتا، یاد رکھیے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ امت مسلمہ کی علامت ہے کہ تاجدار کائنات کی سنت کو زندہ رکھے، عمل پیرا ہو۔ یہ ماڈل ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ، ہمارے لیے نمونہ ہے نا ہمارے لیے۔ ہم اگر نمونہ رکھتے ہیں تو اسی طرح کرنا ہوگا، اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ سو جس طرح ہم عمل کرتے جائیں گے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے سانچے میں ڈھلتے جائیں گے۔
حتیٰ کہ ایک وقت آ جائے گا دیکھنے والے جب دیکھیں گے تو دور سے پتہ لگا لیں گے کہ یہ تاجدار کائنات کے غلام آ رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، جب مرنے کے بعد میدان معاشر میں پہنچیں گے، سنت مصطفیٰ کو زندہ رکھنے والوں کے چہروں پر نور ہوگا، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، دور سے تاجدار کائنات بھی دیکھ کر فرمائیں گے ارے لوگوں ہٹ جاؤ، میری سنت کو زندہ کرنے والا آ گیا ہے، میری سنت پہ عمل کرنے والا آ گیا ہے۔ اور دنیا میں رب تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے۔